بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک میرے خیال میں بہت غلط بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ سارے کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں تو میرے رضی اللہ عنہم کہنے سے وہ رضی اللہ عنہم کوئی نہیں ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا قابل گرفت جملہ ہے۔ صحابہ کے بارے میں تو قرآن کریم جو ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ سارے کے سارے صحابہ جو ہے جنتی ہیں۔ تو میں انجینئر مرزا سے کہنا چاہتا ہوں کہ who will you expel from this list? If Allah Almighty has declared all of them Jannati in His Quran, then who the hell are you to say like this? یہ انتہائی غلط بات ہے۔ صحابہ کے بارے میں تو اس چیز کے بارے میں تو شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس چیز کو واضح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بتا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث کے اندر یہ چیز بالکل واضح ہو چکی ہے کہ صحابہ کے آپس کے جو ہیں معاملات اس کے اندر بالکل کسی قسم کی جو ہے نا وہ بحث تمیز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو سارے کے سارے صحابہ ان سے اللہ راضی ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے ان کو چنا، وہ اللہ کا چناؤ ہے، ہمارا چناؤ نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے یہ چیز بالکل بھی جو ہے نا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کی جو ہے نا کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں کہ جس کے اندر کسی صحابی کی تحقیر ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلکہ لعنت بھیجنی چاہیے ایسی کسی تحقیق پر جس میں کسی صحابی کی تحقیر کا شک بھی ہو، شائبہ بھی گزرے۔ اگر صحابہ کرام کے اوپر جو ہے نا کسی قسم کا کوئی شک شبہ گزرتا ہے ان کے چاہے ایمان کے لحاظ سے یا ان کے عمل کے لحاظ سے، تو میرے خیال میں پورے کا پورا جو دین اسلام ہمارا ہے یہ جو ہے نا یہ دین اسلام آن ٹرائل پڑ جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کا چیپٹر اللہ نے یہ لفظ بول کر کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ سارے جنتی اللہ نے کلوز کر دیا ہے۔ اور میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو، اگر آپ یہ بحث مباحثہ کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں بالکل کیجئے، اور گرفت کرتے ہیں تو ان مولویوں کی کیجئے۔ علماء تو خیر بہت بڑا لفظ ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو عام مولوی ہوتے ہیں جو کوئی شرک کے اندر مبتلا ہیں، بدعت کے اندر ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یا جو 2+2 کو 5 کہتے ہیں، ان کے خلاف آپ بات کریں۔ اس کے اندر بھی بہتر یہ ہے کہ جو علماء حق ہیں، بڑے اس فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ ان پر بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن اگر آپ آخری درجے میں کرتے بھی ہیں کریں ان پر، لیکن اگر آپ علماء حق کے اوپر بات کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں اور بے جا تنقید کرتے ہیں، تو دس ول لیڈ، وہ پچھلی صدی کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے گی۔ ان پر آپ تنقید کریں گے، ان پر کریں گے تو پھر اس سے جو پچھلے صدی کے یا پچھلے جو بزرگ ہیں ان پر کریں گے، اور کرتے کرتے یہ بات رکے گی نہیں، یہ صحابہ تک چلی جائے گی اور جو جا چکی ہے، اور پھر وہاں سے جو ہے نا پھر یہ بات انبیاء علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے، اور انبیاء تک پہنچ گئی تو بس پھر جو ہے نا ایک اللہ ہی رہ جاتا ہے پیچھے، بلکہ بعض لوگ پھر خدا تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کی میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دوں گا کہ مودودی صاحب جو ہے نا تم سے، میں انجینئر مرزا سے کہہ رہا ہوں کہ تم سے بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے مطلب ہے کہ ان کے پاس علم تھا، تم سے بہت زیادہ تھا۔ ان جیسا بندہ بھی جب صحابہ تک پہنچ گیا اور تحقیق مودودی صاحب کی صحابہ تک پہنچ گئی اور صحابہ کے اندر بھی انہوں نے کچھ خامیاں نکالنی شروع کر دیں، تو وہاں سے تفہیم القرآن جو پرانا ایڈیشن ہے اس کے اندر دیکھ لیں، پھر وہ انبیاء تک پہنچ گئے۔ تو وہ بھی پھر مطلب ہے کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے نا تحقیق کرتا رہتا ہے
اور تحقیق کرتے کرتے جو حق رستے کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے علماء ہوتے ہیں، حق علماء ہوتے ہیں، ان پر کرتا ہے، تو پھر میں اللہ معاف کرے یہ چیز جو نا انبیاء تک چلی جاتی، اور بعض کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جب بات انبیاء تک پہنچ گئی، بلکہ میں تو کہوں صحابہ تک بھی بات پہنچ گئی، تو انسان اپنے ایمان کی خیر منائے۔ کوئی ایسا جملہ انسان کی زبان سے نکل جاتا ہے، انسان ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اور انبیاء کا درجہ تو صحابہ سے بہت بلند ہے، وہاں تک تو پہنچ گیا تو پھر بہت ہی زیادہ خطرے کی بات ہے۔ اس لیے احتیاط، جو کچھ ہو چکا اس پر استغفار، سچے دل سے خدا سے معافی مانگو، اور آئندہ کے لیے توبہ کرو، جس طرح وہ عامر لیاقت نے توبہ کی تھی، تو اس طرح تم بھی اب جو ہے نا دن بدن وہ فرام یور اسپیسیفائڈ باؤنڈریز جو ہیں ان سے بہت دور نکل چکے ہو، تو تم بھی توبہ کرو۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو بات جو پہلے میں نے عرض کر دی ہے، تو اٹ ول لیڈ ٹو ہیل۔ تو اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے نا، دیکھو ساری یہ شہرت ہے، یہ مشہور ہونا ہے، یا یہ پیسے کے پیچھے بھاگنا ہے، اس کی خاطر انسان دین تو نہ بیچے، اپنا ایمان تو نہ خراب کرے۔ بھئی آپ کو مشہور ہونے کا بہت شوق ہے، پیسہ کمانے کا شوق ہے، تو تھوڑا سا آن ٹریک رہ کر بھی تو پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ ضرور ہے کہ انسان اپنی ویورشپ کو بڑھانے کے لیے صحابہ کے قریبان تک جا پہنچے، ضرور ہے کہ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے انسان انبیاء تک جا پہنچے، ضرور ہے کہ انسان اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے علماء کرام کے اوپر اعتراض شروع کر دے، ضرور ہے کہ انسان اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے کوئی خدا نخواستہ کوئی واقعہ کسی مدرسے کے اندر ہو بھی جاتا ہے، تو انسان اس واقعے کو بنیاد بنا کے سارے کے سارے علماء کرام کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھائی کر دے۔ یہ چیزیں انتہائی ڈینجرس ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے، اور فتنہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ کچھ لوگ اٹیچ ہو جائیں، تھوڑے یا بہت، اور وہ بات اس بندے کی وجہ سے پھر بے شمار لوگ جو ہے نا ان کا ایمان خراب ہو، اور ان کے ایمان کے اندر بگاڑ آئے، ان کے عقیدے کے اندر بگاڑ آئے، ان کے عمل کے اندر بگاڑ آئے، تو بہرحال اس کی تفسیر تو پھر اپنا علماء کرام ہی وہ بیان کریں گے، انہیں سے پوچھی جائے مزید۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ فتنہ اس سے یعنی کہ بن رہا ہے۔ اگر کچھ 15-20 لاکھ لوگ مطلب ہے کہ اٹیچ ہو گئے کسی کے ساتھ، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ انسان جو ہے نا بساپے سے باہر ہو جائے، یہ دین کی حدود سے باہر ہو جائے۔ دیکھو پھل جس درخت کی ٹہنی کے ساتھ پھل لگتا ہے، ٹہنی کے ساتھ، وہ ٹہنی جھکتی ہے، وہ اوپر نہیں ہوتی، اور جو خالی ہوتا ہے جیسے تنا ہوتا ہے، خالی ٹہنی ہوتی ہے، تو وہ اوپر ہوا میں چلی جاتی۔ اس لیے جھکنا سیکھو اللہ کے لیے، اور دین کی لائن کے ماہر علماء کرام ہیں، یہ ان کی فیلڈ ہے، ان کی فیلڈ کی جو باتیں ہیں اسپیسیفک، وہ انہی تک رہنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی اور کو مطلب ہے کہ ہے دین کے ساتھ، ظاہر انسان کا جو ہے نا ایک شوق ہوتا ہے، تو وہ دین کے اس پیرائے کے اندر رہتے ہوئے، اپنے اس حدود کے اندر رہتے ہوئے دین کی بات کرے، اس کے اندر وہ چلو مشہور ہوتا ہے، جو کچھ اس طرح سے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ میں مشہور ہو جاؤں یا اس ذریعے سے مجھے پیسے مل جائیں، لیکن یہ ہے کہ اپنا نقطۂ نظر جو ہے نا اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے بیان کیا جائے، اور جو ایسی نازک چیزیں ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، ان کو علماء کرام تک رہنے دیا جائے۔ اس کے اندر انسان کی اپنی بھی بھلائی ہے، اور آن لارج اسکیل دا میسز جو ہے نا ان کی بھی، عام پبلک کی بھی، ان کی بھلائی بھی اسی چیز کے اندر ہے کہ وہ جو ہے نا انسان کوئی ایسی بات نہ کرے۔ جتنا انسان جو ہے نا مشہور ہو جاتا ہے کسی بھی لحاظ سے وہ فائز ہوتا ہے کسی بھی جگہ، یا آج کل میں کہتا ہوں یوٹیوب ایک چیز ہے، کوئی بندہ کسی بھی طرح مشہور ہو گیا تو اب اس کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی۔ پہلے وہ اکیلا تھا یا چند لوگ اٹیچ تھے اس کے ساتھ،
اب اگر بندہ جو ہے نا یوٹیوب سے جو ہے نا مشہور ہو کر اب اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، تو اگر یہ بندہ گمراہی کے راستے پہ جاتا ہے تو یہ ہزاروں لاکھوں کی گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے لوگ جو بڑے صحیح ٹریک پر تھے گمراہ ہوئے اور ہزاروں لاکھوں کی گمراہی کا بن گئے ذریعہ۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کتنوں کی جو ہے نا وہ گمراہی کا ذریعہ بن گیا، بلکہ کفر کا ذریعہ بن گیا۔ اور بہت سے نام میں اس وقت لینا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ ابھی میں مطلب ہے کہ وہ ایک موضوع پھیل جائے گا۔ لیکن اس پاکستان کے اندر ہی کتنے لوگ ہیں جو ڈی ٹریک ہوئے اور کتنے لوگوں کی جو ہے نا گمراہی کا ذریعہ بن گئے۔ کوئی انبیاء پہ اعتراض کسی نے کیا تو آگے زبانیں کھل گئیں، بے شمار لوگ جو ہے نا ایسی وہ بات کر دیتے ہیں۔ کسی نے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بکواس کی تو کتنے جو ہے نا پیچھے جو ہے نا بے شمار لوگوں کی زبانیں کھل گئیں۔ کسی نے کسی بزرگ کے بارے میں کوئی بکواس کی تو کتنے جو ہے نا سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زبانیں کھل گئیں علماء کے خلاف بات کرتے ہوئے۔ تو ایک کوئی مشہور بندہ، کوئی بڑا بندہ کوئی بات کرتا ہے تو پبلک تو جو ہے نا وہ پیچھے چلنے والی ہے، کوئی بھی کسی لائن کے بڑے ہیں تو بڑوں کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بڑا خود گمراہ ہوگا تو اکیلا ہی گمراہ ہوگا۔ عام بندہ عام پبلک کا بندہ گمراہ ہوگا، اکیلا گمراہ ہوگا۔ لیکن کوئی مشہور ہے، کوئی بڑا ہے، وہ گمراہ ہوگا تو پیچھے پتہ نہیں کتنوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے گا۔ اور گمراہی کا ذریعہ بنے گا تو عام جو گمراہ ہوگا اس کو دوزخ میں چھوٹا عذاب دیا جائے گا، اور جو بڑا گمراہ ہوگا وہ سب کا کمبائنڈ عذاب اس کے کھاتے میں آئے گا۔ اس لیے بس اتنے پر میں اکتفا کرتا ہوں، جتنا کہہ دیا اسی پر اکتفا کر کے میں کہتا ہوں کہ غور کیا جائے ان باتوں پر۔ السلام علیکم۔